بھی صدقے کا جو مفہوم نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، نیکی کی وسعت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، کریم محبوب علیہ السلام نے تو مسلمان کے لمحے لمحے کو نیکی قرار دے دیا، سانس سانس پر نیکی کر سکتا ہے، ہر آنے والے منٹ میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر سکتا ہے۔ آپ حدیث دیکھیے، ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تبسم کے ساتھ سامنا کرنا بھی صدقہ ہے، اس سے جب تم ملے ہو تو ہنستے ہوئے ملے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور حضور فرمانے لگے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے، جس کی نظر کمزور ہو اسے راستہ دکھا دینا، گویا سڑک پار کرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے، رستے سے پتھر کو، کانٹے کو، گری ہوئی ہڈی کو، کسی کے پیر کو لگ نہ جائے، یہ ہڈی پتھر کانٹا اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ڈول سے، لوگ جاتے تھے نا کنووں پہ پانی لینے، فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنی بڑی وسعت رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کو عطا کی، یعنی آپ کی نیت نیکی کرنے کی ہو جائے، آپ کا مزاج نیکی کرنے کا ہو جائے تو ہر گام میں نیکی ملے گی۔ تو تھوڑی سی نا خندہ پیشانی، یعنی بعض لوگ ہمیشہ ناراض ہی ملیں گے، طبیعت ہی ناراض کر لیے، جب بھی کوئی بات سنائیں گے کسی کا شکوہ ہی کریں گے، ناراض ہیں اور ناراضگی چھلکتی ہے۔ اور بعض لوگ جو آپ کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں انسان کا یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ یار اللہ نے اسے اطمینان عطا فرمایا ہوا، یہ آدمی مقام شکوہ پر نہیں مقام شکر پر فائز، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات حاصل ہیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، یہ انسان، اس کے چونکہ چہرے پر تبسم ہے، خندہ پیشانی ہے، خوبصورتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں وقت گزارتا ہے۔ مسکرانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ بعض لوگ جب بھی ملتے ہیں بیچارے کوئی اچھی خبر نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، معاشرے میں حالات خراب ہی ہیں، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی انہوں نے شر دیکھ ہی لیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ جب بھی ملتے ہیں نا، ان کا اطمینان دیکھ کر کچھ دکھ بندے کو بھول جاتے ہیں، ان کی طبیعت، ان کے مزاج میں بردباری دیکھ کر، حلم دیکھ کر، سکون دیکھ کر، اللہ کے انعامات پر ہر وقت وہ مقام شکر پر اس طرح فائز ہیں کہ ان سے مل کے سکون سا ملتا ہے، یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے۔ وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، ان سے ملاقات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی حسین ہے۔ حضرت یحییٰ بن کثیر سے مروی ہے، ایک شخص بہت مسکرایا کرتا تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ہمیشہ اس کے تبسم ہی رقصہ رہتا تھا، بہت مسکراتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس بندے کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت مسکراتا ہے، اس کے لہجے سے ہر وقت اطمینان گویا چھلکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چونکہ مسکراتا ہے، خندہ پیشانی سے رہتا ہے، وہ چونکہ پیار بانٹتا ہے، محبتوں کو فروغ دیتا ہے، اس کے پاس یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کشادہ دلی عطا کرے، خندہ پیشانی عطا کرے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بھی میں ضرور برسبیل تذکرہ عرض کروں، گھر کے باہر بہت سارے لوگ خندہ پیشانی سے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے، لیکن گھر آتے ہیں تو اللہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ساری دکھ، ساری آزمائشیں، ساری تکالیف ساتھ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یعنی جن کو زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے ساتھ، ان کے ساتھ ان کا رویہ ترش رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔
اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو قریبیوں جس طرح باہر والوں کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے وقت گزارتے ہیں، اس طرح اپنے گھر کے اندر بھی اس رویے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔